بنی اسرائیل کی نجات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، جو ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورتیں اور بچے تھے، لے کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ اور فلسطین میں جا کر رہو۔ بنی اسرائیلی جتنا سامان اٹھا سکتے تھے وہ لے لیا اور رات کو یہاں سے نکل گئے۔ اتنی مخلوق جب اکٹھی نکلتی ہے تو شور تو ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کے وزیر اعظم حامان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ فرعون اپنی فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ بنی اسرائیلی سحری کے وقت دریائے گلزم کے قریب پہنچے جو خاصاً گہرا تھا۔ پیچھے فرعون کی فوجیں بھی ڈھول بجاتی، گانے گاتی، اچھلتی کودتی پہنچ گئیں۔ بنی اسرائیلی فرعون کی فوجوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا اور حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو اپنی لاٹھی دریا میں مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پر ماری تو رب تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پانی اس طرح کھڑا ہوا گیا جس طرح دیواریں ہوتی ہیں۔ راستے بالکل خشک ہو گئے، بلکہ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں لگا دی گئیں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں کہ وہ بھی جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔